فضائے حرم کی یادیں، وہ رب کے کرم کی یادیں، گزارے جو قدموں میں لمحے، بھلی یاد آئے وہ یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خوشگوار یادیں لیے آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے شیخ الحدیث بھی ہیں، ہمارے مفسر بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، حافظ بھی ہیں الحمدللہ، مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم صاحب معتزل العالی آج ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پروگرام میں ہیں۔ ان کے ساتھ خوشگوار یادوں کا تبادلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مفتی صاحب، پروگرام ہے ہمارا خوشگوار یادیں۔ انسان کی زندگی کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اپنی زندگی کے کانٹے چنتے چنتے زندگی گزار دے، یا پھولوں کو چننے کا بھی مزاج رکھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یادوں کا باب بڑا وسیع ہوتا ہے، اور انسانی حافظہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ شعور اور لا شعور کے اندر بہت کچھ ذخیرہ ہوتا رہتا ہے جی، اور یہ ایک خزانہ ہوتا ہے پورا۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ اب آپ کی مرضی ہے کہ اس خزانے میں سے کانٹے نکالتے رہیں یا اس میں سے پھول نکالتے رہیں، یہ آدمی کے اوپر خود ہوتا ہے۔ تقدیر اور تدبیر دو چیزیں ہیں، اور خدا کا اختیار اور بندے کا اختیار، یہ دو موضوعات ہیں جو کتابوں میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ تقدیر سے بندہ جیت نہیں سکتا، جو ہے وہی ہونا ہے، لیکن تدبیر بندے کے اختیار میں ہے۔ ٹھیک، اور اسی طرح جو بندے کا اختیار ہے، اس اختیار کے اعتبار سے اگر کلام کریں تو وہ یہ ہے کہ انسان کی خوشی اور غمی اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اکثر و بیشتر، کہ وہ چاہے تو اپنی زندگی کو خوشیوں سے معمور کر لے، اور چاہے تو غموں سے لبریز کر لے اس کو۔ ایک آدمی نے لکھا تھا کہیں کہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو اس نے وہ دن خوشیوں بھرا گزارنا ہے یا غم زدہ گزارنا ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، وہ بندہ فیصلہ کرتا کہ میں نے کیسے گزارنا ہے۔ اگر وہ صبح اٹھ کے یہ کہتا نا کہ واؤ کیا شاندار دن ہے، سورج چمک رہا ہے، وسیع آسمان ہے، کشادہ دنیا ہے، اور میرے اعضاء سلامت ہیں، اور میرا جو ہے وہ وجود جو ہے وہ نعمتوں سے مالا مال ہے، اگر وہ اس تصور کے ساتھ شروع کرتا ہے تو اس کا دن بہت اچھا گزرتا ہے، اٹھنے پر قادر ہو گئے ہوں۔ ٹھیک، اور اگر دوسرے انداز کے اندر وہ کرتا ہے کہ بس لٹ گئے، مر گئے، ڈوب گئے، تو وہ اس اعتبار سے ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اسے اسلامی اعتبار سے اور سنت کے اعتبار سے دیکھیں ماشاءاللہ، تو اس میں جو خوشیوں کا پہلو ہے وہ آپ کو پہلے نظر آئے گا۔ وہ کیسے؟ جیسے سونے سے جب اٹھیں تو اٹھنے کے بعد کا جو پہلا جملہ اور پہلا کلمہ ہے وہ ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ شکر ہے، شکر ہے اللہ، کیا بات ہے، جس نے اس موت کے بعد مجھے زندگی عطا کر دی۔ شکر کی طرف فوراً کیا ایک آدمی جو ہے وہ یک دم ٹرک میں لگنے ہی لگا اور بچ گیا، زندگی مل گئی۔ یہ زندگی ملنا وہ کتنا خوش ہوتا ہے اس کے اوپر۔ نیند جو ہے اسے موت کی بہن کہا جاتا ہے، کہ بندہ جب نیند میں ہے تو اس وقت اس میں اور مردے میں بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن اس سے اٹھنے کو حدیث میں فرمایا کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے دوبارہ زندگی عطا کر دی اور سوتے سوتے نکل نہیں گیا۔ تو یہ
جو تصور ہے یہ شکر کا ہے، یہ نعمت کا ہے اور یہ خوشیوں کا ہے، کیونکہ خوشی کا تعلق نعمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ خوشی اور غمی کا جو معاملہ ہے وہ ہے یہ، یعنی ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے حزن، ایک ہوتا ہے غم۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کا، صحیح ہے، غم ہوتا ہے ماضی کا، ٹھیک۔ اور نعمت سابقہ ہو یا آئندہ ہو، آنے والی ہو یا گزر چکی ہو، دونوں کے ساتھ خوشی کا تعلق۔ اور حدیث مبارک میں جو دعا سکھائی گئی ہے اس کا تعلق نعمت کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو نعمت کے ساتھ جوڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ خوشی کا پہلو جو ہے وہ انسان کی پہلی سوچ ہوتی ہے جب وہ بیدار ہوتا ہے۔ صاحب کتنے دروازے کھولے آپ نے اس آئینہ دیکھتے ہیں جی، جو دعا ہے، جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی، میری سیرت اچھی بنا، یعنی ایک اچھے پہلو کی طرف بندہ لے کے جا رہا ہے۔ سواری سخر لنا ہذا، ہمیں مسخر کر دیا، ہمارے قابو میں کر دیا۔ اس طرح تو یہ بہت ساری دعائیں آپ نے جو بیان کی ہیں، اگر بندہ غور شکر جو کرے ہے نا، شکر کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ شکر نعمت پہ ہوتا ہے۔ بہت بڑا مقام ہو تو زحمت پہ بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس سے بڑی تکلیف میں نہیں ہے، یا دنیا کی تکلیف میں ہے، دین کی تکلیف میں نہیں ہے، وہ ایک پھر دوسرا ٹاپک ہو جاتا ہے نا۔ اچھا، لیکن شکر کے حوالے سے جداگانہ میں یہ عرض کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان میں شکر ادا کرنا عظیم ترین سنتوں میں سے ہے۔ بلکہ اگر آپ ایک دوسرے اعتبار سے غور کریں تو سامنے یہ آئے گا کہ سونے سے اٹھنے کے بعد پہلی سنت شکر کا ادا کرنا ہے۔ یہ بہت کمال کی بات ہو گیا۔ یہ اچھا، دوسری اس کے ساتھ ایک اور چیز میں عرض کروں گا کہ یہ تو تھا کہ انفرادی یعنی اکیلی نعمت پہ شکر ادا کرنا، جیسے آپ نے آئینہ دیکھ کر پڑھنے کی دعا کا ذکر کیا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، کپڑے پہننے کے بعد کی دعا، ٹھیک ہے نا، یہ سب کے ساتھ ہی وہ شکر نعمت یہ جڑا ہو۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور دعا ہے۔ اچھا، اس دعا کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت وابستگی ہے۔ ویسے تو دعائیں الحمدللہ بہت پڑھتے رہتے ہیں، یاد بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو دعا ہے یہ میں نے یاد کی تھی امیر اہل سنت کے گھر پر، یہ جو ابھی موجود ہے، یہ خوشگوار یادوں میں سے یاد ہے۔ ہاں، یہ میں نے وہاں یاد کی تھی کہ صبح کے وقت پڑھا جائے اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ ماشاءاللہ، یہ اس کا وہ لگا ہوا نا، توڑا لگا ہوا گھر پہ، تو یہ میں بیٹھا جو نا میری نظر اس پہ جا رہی تھی، تو پڑھی تو پہلے بھی تھی لیکن یاد نہیں تھی، تو اس کو پھر میں دیکھتا رہا، دہراتا رہا، تو وہاں سے میں نے یاد کی، یہ مجھے ابھی تک وہیں سے یاد ہے۔ اب یہ دعا کیا ہے؟ اللہم ما اصبح بی من نعمت، اے اللہ میرے وجود پر اور میرے وجود میں جو کچھ بھی نعمت ہے، کیونکہ یہاں لفظ عربی اعتبار سے جو عربی کو جانتا ہوگا وہ اس کی فصاحت اور اس کے اندر جو استغراق ہے معانی کا اور کثرت کا بیان ہے وہ اس کو سمجھتا ہے کہ ما بی من نعمت، یعنی ما اور اس کے ساتھ من کا جو جوڑ ہے یہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اے اللہ میرے ساتھ ہر نعمت، جو نعمت ہے فمن کا، وہ تیری طرف سے، وحدہ کا، تنہا تیری طرف سے، لا شریک اللہ کا، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو اے اللہ میرے پاس جو نعمت ہے وہ سب تیری طرف سے ہے، فلک الحمد، تو تیری حمد ہے، ولک الشکر، اور تیرا شکر ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ صبح پڑھنے کی دعا ہے، ما اصبح بی، یہ ما اصبح بی جو ہے کہ اے اللہ یعنی جو صبح کے وقت میرے پاس جو بھی نعمت ہے، اور پھر یہی شام کے وقت، شام کی بھی ہے، اللہم ما امسا بی من نعمت، اور اے اللہ رات کو، شام کو میرے ساتھ، میرے اوپر، میرے اندر جو بھی نعمت ہے، فمن کا وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، تیری حمد ہے، تیرا شکر ہے۔ تو یہ صبح و شام خوشگوار یادیں، اچھی چیز کو یاد کرنا ہے، نعمت کو یاد کرنا ہے، خوشگواری کو یاد کرنا ہے، فضل الہی کو یاد کرنا ہے، اللہ کے کرم اور اس کی رحمت کو یاد کرنا ہے۔ تو جب یہ والی سوچ ہوتی ہے تو پھر بندہ اسی فضل، کرم، رحمت، شکر اور حمد کے اندر رہتا ہے۔
اور جب وہ شکر کے اندر رہتا ہے تو شکر کی فضیلت یہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو یہ جو ہمارا موضوع چلتا ہے خوشگوار یادیں، ظاہر ہے اس میں ہم جس موضوع کو لے کر چلتے ہیں وہ اللہ کی زیادہ تر نعمتیں ہی ہیں، اور اسلام، دین اور اس طرح کی بہت ساری ملتی جلتی چیزیں ہر جائز خوشی اللہ کی نعمت ہی ہوگی۔ تو مطلب یہ جو ہے، تو اس میں ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں جو آج اپنی جس خوشگوار یاد کا تذکرہ کر رہا ہوں تو وہ تحدیث نعمت کے لیے، تحدیث نعمت کہ یہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے، مجھ پر اللہ تحدیث کا، نعمت کا مطلب کہ یہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے، اس نعمت کو، اس کمال کو، اس خوبی کو وہ اپنی ذاتی کاوش اور کوشش کے طور پر ہی شمار نہیں کرتا، بلکہ اس میں پہلے فضل الہی پر نظر رکھتا ہے اور اس کے بعد اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو اس طور پہ یاد کرنا اچھا ہے، بلکہ یہ بتاتے خود یہ بھی سنت ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہے مفتی صاحب کا ساتھ ہونے کا فائدہ، اور ابھی کا میرا یہ پورا جو پروگرام چل رہا ہے، یہ سمجھے یہ میرے لیے بھی خوشگوار یادوں کو ہی لے کے چل رہا ہوگا۔ تو یہ ابھی کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہوا خوشگوار یادوں سے ریلیٹڈ، شکر کے بیان سے ریلیٹڈ، یہ یقیناً یہ ایک منفرد، انوکھا اور ایک یونیک قسم کی ڈسکشنز ابھی ہم نے سنی، اور اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ خوش رہنے کی عادت پیدا کیجیے، آپ خوش رہیں گے تو آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی حساس بشاش رہے۔ کہتے ہیں نا کہ کھڑکی دروازے کھلی رکھو، ہوائیں خوشبوؤں کو آنے دو، تو زندگی کا ایک مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یقیناً صبح دوپہر شام رات کا سلسلہ زندگی میں بھی رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا۔ ہاں یہ ضرور عرض کروں گا، گناہ کر کے نہیں بھولنا چاہیے، گناہوں کو یاد رکھیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے اور شکر گزاری والی زندگی دے، اور اس کی ناشکری سے اور نافرمانی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ مفتی صاحب چلتے ہیں آپ کے کچھ خوشگوار مزید یادوں۔ ایک تو خوشگوار آپ نے ایک یاد ہم سے شیئر کی، وہ دعا یاد کرنے کے تعلق سے تھی۔ یہ سوچ رہے ہوں گے اسلامی بھائی کہ یہ ایک بار پڑھ کر آپ کہتے ہیں کہ میں دو چار دفعہ دیکھتا رہا، میرے کو دعا یاد ہو گئی۔ لوگ نہیں سوچتے ہوں گے یار ہم کو بھی اس طرح دعا یاد ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو یاد ہو جاتی ہیں۔ انسان کے حافظے کا یہ کمال ہے کہ اسے جس انداز میں ٹرین کیا جائے تو وہ اسی انداز میں ٹرینڈ ہو جاتا ہے۔ آدمی جو چیز یاد رکھنے کی کوشش کرنا شروع کرے یا جس کی پریکٹس کرتا رہے تو اسے وہ چیزیں یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو جیسے یہ دعائیں وغیرہ ہے، یہ ایسی یاد ہوں گی کہ کیا بات ہے، یعنی کہ کوئی عبارت، کوئی ٹیکسٹ یاد کرنا بڑا آسان ہوگا، لیکن انہی کو فون نمبر یاد نہیں ہوتا ہوگا۔ کیا کمال! ٹھیک ہے، ان کو راستہ یاد نہیں ہوتا ہوگا۔ اچھا، بعض لوگوں کا حافظہ واقعات یاد کرنے کا ہوتا ہے کہ ان کو واقعات جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے یاد رہتے ہیں اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ یاد رہتے ہیں، لیکن ان کو کچھ اور یاد کرنے کا بولے نہیں یاد ہوتا۔ تو یہ حافظے کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو کسی حافظے کی جہت ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے بھی کوئی ٹریگر ہوتا ہے کہ جس نے اسے اس کے حافظے کو ادھر موڑ دیا ہوتا ہے۔ دلچسپی ہوتی ہے، یا اس کے مائنڈ کے اندر ایسی کوئی یاد ہوتی ہے جو اسے ادھر جوڑ دیتی ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جیسے آپ کا جو حافظہ ہے، تو میں تو کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ واقعات کی تفصیل بما بس نمبر کے، استغفر اللہ، اور جو ہے وہ یہ کہاں ہوا تھا، کب ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، دائیں بائیں کون بیٹھا ہوا تھا، تو یہ آپ کا حافظہ اس حوالے سے بہت اچھا چلتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے میرا اس انداز میں نہ چلتا ہو۔ اچھا، اسی طرح امیر اہل سنت کے حافظے کا ایک بطور خاص جو کمال بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے کہ نام یاد کرنا۔ کیا کمال کی بات کی مفتی صاحب، نام یاد کرنا یہ امیر کمال ہے کے لیے ایسا ہے کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ ہمارے وہاں سردار آباد کے ہمارے مبلغ تھے 81-82 کے نا، یعنی کہ بالکل ابتدائی دعوت اسلامی کے، تو ان کی کوئی 30 سال بعد امیر اہل سنت سے ملاقات ہوئی، تو امیر اہل سنت نے ان کو دیکھتے ساتھ ہی فرمایا، ارے رمضان بھائی ماشاءاللہ کیسے، 30 سال بعد اس کا نام یاد تھا، اور ایسے واقعات پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ، ہزاروں کے ساتھ نا، تو یہ ایک کوالٹی ہے۔ اچھا، اب اس کے پیچھے کیا ہے کہ یہ زیادہ کیوں یاد رہتے ہیں؟ اس لیے کہ دلچسپی کا جو موضوع ہے وہ ہے تبلیغ دین، نیکی کی دعوت،
مبلغین کی تربیت، ان کی اپوائنٹمنٹ، ان کو ان کی دل جوئی، تو اب لہٰذا جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ذہن ان کو جلدی قبول کر لیتا ہے. اور تو یہ حافظے کا اس اعتبار سے ہوتا ہے. اس لیے جو حافظ ہوتے ہیں نا، حافظ قرآن ہوتے ہیں، تو ان کا حافظہ تیز ہوتا ہے، کیونکہ حفظ قرآن کر کر کے تو ان کا جو ذہن ہے وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے اسی کے اوپر. چیز کے اوپر. مجھے یاد ہے مفتی صاحب، آیت الکرسی ماحول سے پہلے میں نے یاد کی تھی. کیسے یاد کی تھی؟ ہمارا جو دروازہ تھا مین ڈور، اس کے باہر اسٹیکر لگایا ہوتا آیت الکرسی کا. تو گھر میں یہ کہا جاتا بھائی پڑھ کے جاؤ. ماحول میں دعوت اسلامی میں نہیں تھا، تو جب دروازہ بند کرتا نا تو وہ میں اس کو پڑھتا تھا. کچھ نہ کچھ گھر میں شروع سے قرآن پاک تو پڑھایا گیا تھا، تو میں پڑھتا تھا. اور پڑھتے جو ہے نا، یہ بھائی بس روزانہ چند دن تک پڑھتے رہے، اس کے بعد یہ یاد ہو گئے. تو یہ قرآن کریم کا یہ اعزاز بھی ہے مفتی صاحب کہ اس کو یہ جلدی یاد ہو جاتا ہے. پورا قرآن پاک یاد ہونا جو ہے یہ بھی ایک اس امت کے اعتبار سے معجزہ ہے کہ پچھلی کتابیں جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی کو یاد ہوتی بھی نہیں تھی، اور ایون کہ آج بھی نہیں ہوتی. اب بھی آپ کو دنیا کے اندر وہ نہیں ملیں گے قرآن یاد، اپنی کتابیں یاد، قرآن پاک یاد کرنے والے آپ کو بچے مل جائیں گے. جی کال دیں. ماشاءاللہ خوشگوار یاد ہے، بڑا پیارا سلسلہ ہے. اس میں مفتی قاسم صاحب کی آمد مرحبا، نگران شورا کی آمد مرحبا. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے حوصلہ افزائی کی. جی کال دیں. میرا نام سبحان اختاری ہے. خوشگوار یاد سلسلہ دیکھ کر بہت ہی اچھا لگا. میرا مفتی قاسم صاحب سے یہ سوال ہے، کیا آپ کو بھی امیر علیہ سنت کے بعد سے کوئی جانور ملا ہے؟ اگر ملا ہے تو آپ نے اس جانور کا کیا کیا؟ یہ پیٹرن سوال ہے مفتی صاحب. آپ کو امیر سنت کی طرف سے کبھی کوئی جانور ملا ہے تحفے میں؟ کبھی آیا ہے؟ گوشت ملا ہے. گوشت ملا ہے. گوشت ملتا رہتا ہے، کئی مرتبہ ملا ہے. اچھا ماشاءاللہ، چلے گوشت ملا ہے. اصل میں آج امین بھائی آئے تھے نا، تو انہوں نے یہ ایک بڑا دلچسپ کر کے سنا دیا. تو اب ہمارے یہاں یہ کنٹینیو کوشچن ہو گیا ہے کہ امیر سنت نے جانور دیا تھا اور تیسرے دن پھر انہوں نے کاٹا. 2 دن تک انہوں نے رکھا نہیں، پھر گوشت بانٹا اور خاندان بھر میں انہوں نے بوٹیاں وغیرہ تقسیم کے. بھائی باپا کا بکرا یوں کر کے. اصل میں امیر علیہ سنت کے ساتھ اتنے متعلقین ہیں تو کتنوں کو جو ہے نا وہ بکرا یا جانور دیں گے. لیکن اچھا گوشت کا مجھے یہ یاد ہے کہ امیر علیہ سنت کی طرف سے ایک مرتبہ گوشت آیا تھا، تو پھر اس کی جو میرے جتنے رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ ہم 1 بوٹی دے دیں، 2 دے دیں، لیکن ہمیں دیں. تو اس انداز کے اندر الحمدللہ دیا تھا. ایک اور مجھے یاد ہے ایسا، میں امیر علیہ سنت سے جب پہلی ملاقات ہوئی تھی تو مجھے امیر علیہ سنت نے ایک کولر تحفے میں دیا، مٹی کا کولر. تو مٹی کا کولر تھا جس میں پانی رکھتے ہیں، تو وہ ہمارے گھر میں برسوں رہا اور اس میں ہم پانی وغیرہ ڈالتے تھے، تو اس سے لوگ جو ہے وہ شفا کے لیے پانی لے کے جایا کرتے تھے. سردار آباد فیصل آباد کا واقعہ. فیصل آباد کا یہ واقعہ. آپ کا کوئی امیر سنت کے ساتھ کوئی یادگار خوشگوار یادگار واقعہ؟ یہ تو مطلب برسوں گزر گیا امیر سنت اٹھتے بیٹھتے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ بڑے بگننگ ہوتی ہے، ایک یہ وہ ایک ٹرن ہو جاتا ہے انسان کی زندگی میں. کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد آتا ہو کہ آپ کو ایسا جب بھی آتا ہو آپ کو یہ خوشگوار کر دیتا ہو؟ کہتے ہیں جب انسان بڑا رنجیدہ ہوتا ہے، کچھ دماغ و دل کے اوپر چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو کچھ اس طرح کی باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں. امیر علیہ سنت کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو چونکہ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہماری پھر حالت و کیفیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، تو اس کی صفائی جو ہے نا وہ بڑے خوبصورت انداز میں ہو جاتی ہے. جیسے ابھی چند دن پہلے ناشتہ تھا، تو اس میں جو امیر علیہ سنت نے باتیں فرمائی ہیں، تو اب میں نے وہ بطور خاص ہے نا وہ یعنی 3 باتیں تھیں اس میں. ایک حسن اخلاق کے بارے میں، اسی میں پھر ملنساری کا بھی شامل تھا، اور پھر اس میں خفیہ تدبیر، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، یہ معاملہ تھا. تو اب وہ تینوں باتیں جو ہے نا وہ میں تقریباً 20-25 مرتبہ دہرا چکا ہوں اپنے ذہن کے اندر ہی نا. جب رات کو سوتا تھا میں کیا بات ہوئی تھی، کیا فرمایا تھا اس دن بھی، اس کے بعد بھی. تو اب وہ باتیں جو ہے نا وہ شاید ایک عرصے تک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا اوور ہالنگ کرنا اور ٹیوننگ کرنا، تو وہ کرتی رہیں گی. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پاس بیٹھتے ہیں اور وہ جسے کہتے ہیں کہ پڑھی تو ہوتی ہے لیکن اتری نہیں ہوتی، وہ پھر اتر جاتی ہیں، اندر اتر جاتی ہیں، تو پھر اس کے جو اثرات اور اس کی برکات ہیں وہ بڑے عرصے تک رہتی ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ قربانی، عید قربان کا وقت ہے، آپ فیصل آباد سے کراچی شفٹ ہوئے،
कभी ईद घर वालों के साथ मनाई है? ईद तो बहुत मरतबा वहाँ पर फैसलाबाद में घर वालों के साथ गुजारी है, क्योंकि ईद के मौके पे आम तौर पे तकरीबन सबके साथ यही होता है कि भाई अपने रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली में जाके मनाई जाए। तो मेरी अगर मजबूरी हो तो यहाँ ठहरना होता है, वरना तो कोशिश यही होती अभी है मजबूरी थी वहीं जाके मनाया जाए। तो अभी मजबूरी के ये सफ़र, फिर वहाँ का ज़रा मौसम, बारिशें, तो उसकी वजह से, या ये होता है कि जैसे इस ड्यूरेशन के अंदर 3-4 मरतबा हज पे जाना हुआ तो वो फिर घर पे नहीं था, वरना जो एक दिली ख्वाहिश होती है तो वो यही होती है कि वहीं पर ईद की जाए और वहीं ईद मनाने का मज़ा भी ज़्यादा आता है। जी कॉल दें। मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है कि आपने बचपन में कभी मंडी में जाकर जानवर लिया हो, ज़िद से लिया हो, अपने अब्बू से ज़िद की हो कि मैंने जानवर लेना है, और आप मंडी में जाकर जानवर लेकर आए हों, कोई ऐसा वाक़या याद आता हो तो वो आप इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये पता है मुफ्ती साहब क्या होता है, एक आम आदमी होता है ना, वो एक मुफ्ती या कोई ऐसा एक सेलिब्रिटी जिसके हमारे यहाँ इस्तिलाह बोली जाती है, जब वो शख्सियत बैठी होती है ना, तो अच्छा आम लोगों के साथ तो ये वाक़यात हुए हुए होते हैं, मगर ये अवाम चाहती है कि ये जो बैठे हुए हैं ना, क्या इनके साथ भी ऐसा वाक़या हुआ हो, क्योंकि हो सकता है इन्होंने बचपन चांद पे गुजारा हो। आप इरशाद फरमाइए। देखिए, शख्सियात हो या कोई मजहबी इस तरह के कोई यानी पर्सनैलिटीज़ हो, उनके हवाले से, बल्कि इवन के दुनियावी एतबार से भी जो बड़े लोग बन जाते हैं, उसमें किसी बंदे का एक कॉल था कि भाई इनकी बिदायात ना देखो, इनकी निहायात देखो। हाय हाय, आसान कर दे। इसका आसान तर्जुमा ये है कि किसी भी जो शख्स बड़ा बना है, उसकी इब्तिदाई ज़िंदगी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसी ही हो जैसे वो अब आपको नज़र आता है। लिहाजा उसकी निहायत देखें कि आखिर उम्र में या जब वो कुछ बन गया था उसके बाद की उसकी ज़िंदगी कैसी है, क्योंकि जो इब्तिदाई ज़िंदगी होती है वो तो अक्सर व बेशतर सबकी तकरीबन एक जैसी होती है। कोई पैदाइशी अल्लाह ताला का वली हो तो ये तो बहुत थोड़े होते हैं ना, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हो गए। अच्छा, या ये है कि पैदाइशी तौर पर ही किसी की ज़िंदगी बहुत अच्छी और बहुत प्यारी गुजरी हो, कि जिनको उनके माँ बाप की या किसी अच्छे की तरबियत नसीब हो गई, जैसे वो हज़रत साल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मामू थे, तो उनकी सोबत में रह के वो बचपन ही से एक बड़े तकवे के माहौल में गुजरे। या शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे 3 या 4 साल की उम्र से ही तहज्जुद पढ़ने का और शब बेदारी का आदी बना दिया था, तो मैं उसी वक्त से तहज्जुद पढ़ता था। और एक मरतबा मैं रात को इबादत करता रहा तो लोग सोए हुए थे, तो मैंने वालिद साहब से कहा कि चुना खुफ्तान के गोई मुर्दांद, सारे ऐसे सोए पड़े जैसे मरे हुए। तो मेरे वालिद साहब ने कहा, बेटा तू सारी रात सोया रहता ना, ये इससे बेहतर था कि सारी रात इबादत करके बाद में इनकी गिबत कर रहा है। तो अब ये अगर किसी का बचपन यूं किसी की तरबियत में गुजरा तो वो एक और चीज़ है, लेकिन अक्सर बेशतर यही होता है कि सारे जो है ना वो फिर एक नॉर्मल लाइफ गुजारी होती है। अब हम तो इतनी डीप में नहीं गए, ठीक है ना। अब आप ये बताएं कि भाई आप जिद करके जानवर खरीदने गए घर वालों के साथ? मैं इस तरीके से नहीं गया। ख्वाहिश होती थी बचपन में कि भाई कुर्बानी करनी है तो जो है ना वो जानवर ख़रीदना है, तो पहले बचपन के अंदर हिस्सा डालते थे, फिर बकरा ख़रीदना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें भी शायद कोई ज़िद का ऐसा कोई उनसर नहीं होता था। और फिर ये है कि ये मंडी का जो है ना मामला, तो ये शायद अब कुछ ज़्यादा हो गया। पहले तो गली मोहल्ले में फिर रहे होते थे बकरे लेके, जानवर लेके, तो उन्हीं से ख़रीद लेते थे, तो इस तरह था। और वैसे भी खैर मुझे इन चीज़ों के साथ कोई इतना ज़्यादा जो है ना वो लगाव नहीं रहा कि जानवर जनाब वो लेना है तो भगाना है तो ये करना वो करना, इस तरह का नहीं होता था। बचपन उस अंदाज से नहीं गुजरा? बचपन गुजरा उसी अंदाज में, लेकिन दिलचस्पियों के यूँ कह लें कि महावर मुख्तलिफ होते थे। ठीक है, चाहिए बताइए कि चले पहले कॉल लेते। मेरा नाम अहमद मान अत्तारी है। माशाअल्लाह, आप तो खुशगवार यादें में क़िबला मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब तशरीफ़ फरमा है। मुफ्ती कासिम साहब, मेरा आपसे सवाल है कि जानशीन मिले सुन्नत को तो जानवर में बकरा पसंद है, हाजी अमीन साहब को बकरी और मुफ्ती शफीक साहब को दुम्बा पसंद है, तो आपको जानवर में क्या पसंद है और क्या आपने जानवर को कभी ज़बा किया है? बाब इरशाद फरमाएं, आपको कौन सा जानवर पसंद है? मुझे कुर्बानी पसंद है। कुर्बानी पसंद? कि कुर्बानी हो जाए, अब उसके लिए जो मर्जी जानवर हो, क्योंकि ना मैं ख़रीदता हूँ
نہ میں ذبح کرتا ہوں اور اکثر و بیشتر ذبح کے وقت موجود بھی نہیں ہوتا. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے اور اس کے بعد نا پیکٹ کے اندر گوشت آ جائے میرے پاس. جتنا آنا ہے تھوڑا بہت بس, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. تو اس لیے کہ بطور خاص وہ نہیں ہے کہ یہ جانور پسند ہے, یہ جانور اپنا مفتی صاحب ہے, مطلب جانور لینا, منڈی جانا, جانور خریدنا, بھاؤ تاؤ کرنا, جانور چیک کرنا کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے, پھر تھوڑا ریٹ کرنا. پھر ہمارے منڈی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ پکڑ کے لے رہے یار, ارے بات تو سن سائڈ, کیونکہ وہ 2-4-10 ہزار روپے اوپر نیچے بھی کرنے ہوتے ہیں. پھر وہ ارے نہیں چھوڑو بھائی, اب گھر کا پلا ہوا ہے, بچہ جیسا ہے, ابھی ہم اس کا یوں نہیں کرتا. یہ کرا کے پھر جو جانور لے کر آنا, پھر گاڑی کا کرایہ کرنا, پھر گھر پر لا کر اس کو چارہ وارہ کھلانا, 2-4 دن 6 دن تک اس کو دیکھتے رہنا, پھر گوشت فروش کو بلانا, عید کے دن یا دوسرے دن بھی اپنے اوپر رہ کے کٹوانا. یہ بھی ایک اس عید قربان کا یہ ایک بڑا حصہ ہے جو لوگ کرتے ہیں. ذوق کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا. جیسے پچھلے زمانے میں لوگوں نے خریدنا نہیں ہوتا تھا, موسٹلی تو ہر ایک کے گھر میں اپنا ہی جانور ہوتے تھے, تو لہٰذا انہوں نے خریدنا ہے تو نہ منڈی گئے اور نہ جناب اتنے جنا وہ ناز نخرے جتنے کیے جاتے ہیں وہ کریں. تو یہ تو چونکہ اب زمانہ آ گیا نا, تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. باقی وہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں نا, تو یہ وہی ہے, نہ چھیڑا نکہتے بادے بہاری راہ لگ اپنی, تجھے اٹکیلیاں سوجی انبیزار بیٹھے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ کس کی کیا مصروفیات ہیں. تو جس طرح کی مصروفیت ہوتی ہے نا, مائنڈ اسی طرح کا بن جاتا ہے. ایک آدمی کسی جگہ کرائے کے مکان میں گیا تو نیچے اس کے ورک شاپ تھی, تو ہر وقت ٹھک 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 ہوتی رہتی تھی. تو اس نے وہ مالک مکان سے کہا یار یہ ورک شاپ کی تو چھٹی کرا دو یار, کوئی اور جگہ مکان. اس نے کہا بھئی یہ تو چھٹی نہیں ہو سکتی. اس نے دوست سے کہا یار کسی جگہ مکان تلاش کرو, میری تو جان عذاب میں آ گئی اس کی وجہ سے. وہ 6 مہینے بعد دوست نے فون کیا, ارے بھائی مبارک ہو یار, وہ اپنا مکان مل گیا ہے اور کوئی اس طرح کا شور شرابہ اور ورک شاپ نہیں ہے وہاں پر. اس نے کہا نہیں یار اب نہیں کہیں جانا. اس نے کیوں؟ اس نے کہا یار اس کے بغیر نیند نہیں آتی اب. تو بات یہ ہے کہ مزاج اور ذوق بن جاتا ہے, جیسا بن جاتا. امیر سنت کے ساتھ کبھی جانور کی خریداری کے لیے جانے کا موقع ملا؟ امیر سنت کے ساتھ جانور کی خریداری تو پتہ نہیں وہ تھی یا نہیں, لیکن ویسے جانوروں کو دیکھنے کے لیے جانے کا کیٹل فارم موقع ملا تھا. آپ بھی تھے اس میں, اور امیر سنت کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر جانا ہوا تھا سپر ہائی وے پہ. تو وہاں ہم گئے تھے اور وہاں پر وہ بڑے خوبصورت جانور تھے اور بڑے اچھے تھے ماشاءاللہ, وہ دیکھے تھے اور بڑا مزہ آیا تھا اس کا. سوال جواب بھی چلتے رہے, سوال جواب بھی تھے, بلکہ وہاں پر کافی سارے فقہی مسائل تھے, اور میرے خیال میں بڑے پیچیدہ قسم کے مسائل بھی کچھ تھے جن پر وہاں پر کلام معلومات حاصل کرنے کی کوشش, معلومات بھی ہم نے ان سے لی تھی جو بھائی بیچتے تھے. جی تو کافی وہ یاد ہوگا عمر کے تعلق سے, دانت کے تعلق سے, سینگ کے تعلق سے کئی چیزیں اس میں وہ ہوئی تھی. اور پھر وہاں سے جلدی واپس بھی آ گئے تھے. انہوں نے آگے کسی کو بتا دیا تھا کہ امیر اہل سنت آئے ہوئے, جلدی پھر وہ سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے جلدی نکل آئے تھے. تو وہ میرا جانا ہوا ہے. جی سوال دیں, کالز دیں. میرا نام محمد بلال رضا تاری ہے, باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ خوشگوار یادیں, بڑا پیارا سلسلہ ہے ماشاءاللہ. نگران شورا کی آمد مرحبا, مفتی قاسم الطاری کی آمد مرحبا. مفتی قاسم صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ ماشاءاللہ آپ زبردست مفتی بھی ہیں اور ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں, اور ماشاءاللہ انگلش لینگویج بھی آپ کی زبردست ہے, دنیاوی پڑھائی بھی ماشاءاللہ آپ کی اچھی ہے. تو حضور یہ ارشاد فرمائے کہ یہ آپ نے سب کس طرح کیا ماشاءاللہ, کہ یہ سب ایک ساتھ کرنا ہو, پھر اس کے بعد اتنا ماشاءاللہ دماغ بھی ہے, اللہ اور برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے. تو حضور یہ ارشاد فرمائے کہ یہ سب آپ نے کس طرح ایک ساتھ کیا تاکہ ہمارے لیے بھی کچھ مدنی پھول ملے, اور دوسرا یہ کہ دماغ تیز کرنے کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دے کہ حافظہ کس طرح مضبوط ہو, ہم بھی حفظ وغیرہ درس نظامی وغیرہ یہ سب ہم ایک ساتھ کس طرح کریں. تو کچھ مدنی پھول بھی ہم نوجوانوں کے لیے بھی ارشاد فرما دیں, اور اپنا بھی کچھ زندگی کا ایک واقعہ اس طرح کچھ ارشاد فرما دیں. بہت ساری چیزوں میں توفیق الہی ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ وہ اسباب پیدا فرما دیتا ہے, اس طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. میرے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں یہاں تک پہنچنے کے حوالے سے, تو اس میں یوں کہہ لیں کہ شاید کسب کا دخل کم ہے اور فضل ہی کا سارا معاملہ ہے. کہ کراچی آنے کا تو تصور بھی نہیں تھا, لیکن حالات بنے. اچھا پھر یہاں آ کے بھی یہاں تک پہنچنا تھا, یہ نہیں تھا, اس کے بھی حالات بنے. تو یہ ساری چیزیں یوں کہہ لیں کہ ایک وہی کہ تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ.
کہ بندہ تدبیر کرتا ہے اور تقدیر ہنس رہی ہوتی ہے اس کے اوپر کہ تم کیا کر رہے اور ہونا کیا تمہارے ساتھ. تو وہ پازیٹیو میں بھی جا سکتا ہے, وہ نیگیٹو میں بھی جا سکتا ہے. اچھا, اب یہ جو انہوں نے سوال کیا یہ ایک بڑا وہ ہے کام کا سوال ہے کہ بہت ساری چیزوں یا بہت ساری خوبیوں کو جمع کر لینا یہ کیسے ممکن ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے 2 چیزیں میں عرض کروں گا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کریں تو اس کے کرنے کا طریقہ سیکھ لیں. 1 سال کرنے کے بعد سیکھنا شروع کرے کہ وہ کرنا کیسا تھا, تو اس میں آدمی کا وقت بہت ضائع ہو جاتا ہے. پڑھنا ہے تو پڑھنے کا طریقہ سیکھ لے, زندگی میں کسی فیلڈ میں جانا ہے تو اس کا پہلے سے اچھے طریقے سے جو بھی اس کی معلومات اور انفارمیشن جمع کرنی ہے اس کے بعد جائیں. تو ہمیشہ سیکھ کر کام کریں بجائے اس کے کہ کر کے سیکھنے کی کوشش کریں. اس سے بھی جاتا ہے لیکن اس میں وقت زیادہ لگتا ہے. تو جسے دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ پہلے کلہاڑا تیز کرے بعد میں درخت کاٹیں. سارا دن درخت پہ کلہاڑا چلاتے رہے, شام کو کہا یار اب کلہاڑا تیز بھی کر لیتے ہیں, تو اس سے محنت مشقت وقت سب زیادہ لگ جاتا ہے, درخت کم کٹتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی شے کو کرنے سے پہلے اس کا پورا طریقہ سیکھ لیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ نہ عقل کل ہو سکتا ہے نہ عالم کل ہو سکتا ہے عمومی انسانوں کے اعتبار سے. لہذا سب کچھ کرنا اور ہر شے کے اندر ہی مقام علیہ تک پہنچنا ایسا نہیں ہوتا. اس لیے اس کے لیے ایک بڑا سمپل سا جملہ ہے, حد بندی اور پھر اس کی پابندی. اس فارمولے پہ آدمی چلے تو پھر اس کے لیے کچھ کرنا اور کسی شے کے اندر اچھے سے اچھی پوزیشن حاصل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو پہلے حد بندی کر لے کہ میں دنیا کے اندر 100 کام نہیں کر سکتا, میں 3 کام کر سکتا ہوں. اب اس کے بعد پھر اس کی پابندی ہے. تو حد بندی اور اس کی پابندی, اس کے اوپر چلے اور پھر جو کرنا ہے اس کا طریقہ سیکھ کر اسے کرنے کی کوشش کرے. تجربے کا لوگوں کے تجربہ سے پھر وہ ایک دوسرا اس کے ساتھ جو اصول جڑ جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اس شے کے بارے میں پڑھنا اور اس شے پر محنت کرنا اور اس شے کے ماہرین سے رابطہ رکھنا. یہ بہت ہی عام ترین حصہ تھا, تاکہ کیونکہ یہ کافی کنفیوژن رہتی ہے ہمارے ذہن میں کہ ہم یہ بھی کریں یہ بھی کریں یہ بھی کریں. اور اس کی ایک مثال یوں بھی دی گئی ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ شہد کی مکھی ہوتی ہے نا, جب وہ باغ میں آتی ہے تو وہ ایک پھول کا انتخاب کرتی ہے, وہ ہر پھول پر تھوڑا تھوڑا نہیں بیٹھتی, اس نے اتنے سارے پھولوں میں سے ایک پھول کا انتخاب کرنا ہوتا ہے, پھر اس پر بیٹھ کر اس کا رس چوستی ہے اور شہد دیتی ہے. اگر یہ یوں گھومتی رہے گی تو پھر یہ شہد بھی نہیں دے سکے گی. تو جیسے کہ وہ حد بندی پھر پابندی, یہ وہی مثال ہو گئی کہ وہ باغ میں آ کر بھائی یہ پھول ہے. تو اسی طرح کوئی کام کتاب میں اس موضوع پر تھوڑا سا لکھوں, پھر دل کرے چلو میں اس موضوع پر بھی لکھوں, پھر دل کرے اس موضوع, تو اس کی زندگی میں کبھی بھی کوئی کتاب بھی شاید نہیں آ سکے گی. وہ ایک سوچ سمجھ کے پلاننگ کر کے پھر اس کا پورا اسکیچ تیار کر پھر ایک کتاب لکھنا شروع کر, پھر کتاب ختم کر کے بھی دوسری کتاب کی طرف جائے, ورنہ تو کی زندگی میں سارے کام ادھورے رہ جائیں گے. اور اس میں یہ جو یاد پڑتا ہے کہ عقل مند لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ان کاموں کو ہی کام شمار کرتے ہیں جو پورے ہو گئے. نامکمل کاموں کو کبھی انہوں نے کام شمار نہیں کیا کہ ہماری زندگی میں یہ بھی کام ہے. کام کمپلیٹ ہو گیا تبھی وہ کام ہو گیا, جب تک وہ ادھورا وہ کام ہوا نہیں ہے. جو ادھوری ہے اس کو ادھورے میں ہی رکھیں گے. تو یہ ہے کہ یہ انسان کو اپنے ایک لائف مینجمنٹ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. مفتی صاحب اس میں ایک میں عرض کروں گا, ویسے تو اس پر جو ہے نا وہ جو سائیکالوجی والے ہیں وہ اس کی اپنی ٹرمز ہوتی ہے ان کی, لیکن ایک صوفیہ کرام کی اصطلاح ہے بڑی خوبصورت اس بارے میں, اسے کہتے ہیں توحید مطلب, کہ مطلوب کو واحد بنا لینا اور واحد کو مطلوب بنا لینا. یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کے اعتبار سے یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ مطلب سے مراد مطلوب جو ہے وہ قرب الہی اور وہ تنہا مطلوب ہو, اس کے ساتھ کوئی دوسرا مطلوب جوڑا نہ جائے. یہ توحید مطلب پر چل کر وہ منزلیں طے کرتے ہیں. وہیں سے پھر یہ ادھر آ جاتی ہے سنگل فوکسڈ, سنگل مائنڈڈ اور سنگل گول اور ملٹی ٹاسکنگ نہ کرنا, سنگل ٹاسکنگ, یہ پھر سارے کے سارے ٹرمز آ جاتی ہیں. سکون میں رہتا ہے, ورنہ وہ بہت ساری چیزیں اپنے گرد لے لیتا ہے نا, تو وہ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے, وہ انتشار رہتا ہے, وہ اپنے آپ کو نامکمل سمجھ رہا ہوتا ہے, پھر وقت نہ ہونے کی قلت کا وہ اس کو رونا ہی
کیونکہ کتاب میں لکھا ہے کہ جو زیادہ وقت کے نہ ہونے کا رونا روتا وہ بھی وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں کتنا اور کام کر چکا ہوتا. تو اللہ خیر فرماتے. حج پہلا کب ہوا؟ پہلا حج تھا 2006 میں، 2006 میں تھا. اور پہلے حج میں ہی میری عبدالحبیب بھائی سے ملاقات ہوئی تھی اور اچھے تعلقات بن گئے اس کے بعد. تو یہ میرا پہلا حج تھا اور بہت بہت ماشاءاللہ خوبصورت یوں کہہ لیں کہ یادیں تھی اس کے ساتھ. پہلے حج تھا. وہ سفر بھی پہلا تھا؟ نہیں، ایسا سفر پہلا نہیں تھا، عمرہ میں اس سے پہلے کر چکا تھا. ٹھیک. تو یہ حج کا سفر میرا پہلا تھا. تقریباً 26 دن کا میرا یہ حج تھا. تو اس میں جو ہے وہ پیدل حج، اور دسمبر کا مہینہ تھا اور دسمبر میں بھی گرمی تھی، خاص طور پہ عرفات جاتے ہوئے. اور پیدل حج تو وہی کہ ذوق کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. تو کافی ساری چیزیں تھی اس کے ساتھ. بڑا اچھا رہا تھا. بہت امیر سنت سے جب سفر مدینہ کا کوئی بھی تذکرہ چھڑتا ہے نا، تو میرا اب تک کا یہ سننا جو سنتا رہا ہوں 1980 پہلا سفر ہے. یعنی امیر سنت کا جو پہلا سفر ہے اس کی اتنی یادیں ہیں، اتنے واقعات. آپ نے جتنے بھی واقعات بیان کیے نا حج سے تعلق، اس میں زیادہ تر واقعات جو آپ کے میں یہ یاد پتا ہے 1980 کے تھے. 1980 میں جو میں پہلی بار گیا تھا تو وہ بہت سارے ذوق سے بھرے ہوئے. اس کے بعد بھی واقعات ہی واقعات ہیں، لیکن وہ اس سفر میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد آتا ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ یار کیا یار یہ واقعہ ہوا تھا؟ ایک سنی عالم دین تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور بڑے بزرگ اور نیک طبیعت اور بڑے ماشاءاللہ ایک بڑے اچھی ہستی تھے وہ. ان کے بارے میں مشہور تھا صاحب کشف ہیں. اچھا. ان کے بارے میں مشہور تھا صاحب کشف ہیں. تو میرے ساتھ ان کا واقعہ ہوا، اور یہی واقعہ ہوا کشف والا ہی، کہ میں اپنے ہوٹل سے نکلا تو دوسرے ہوٹل میں جانا تھا مجھے. تو ظہر کی نماز کا وقت تھا. میں وہاں پہنچا نا، تو جیسے میں اوپر آیا نا تو مجھے فوراً کسی نے کہا کہ مجھ جلدی جلدی نماز پڑھائیں، جماعت کرائیں. تو میں جماعت تو 2-3 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، یعنی جماعت تو کھڑی ہو جانی چاہیے تھی. تو کہنے لگا نہیں، وہ حضرت بیٹھے ہوئے نا، تو ان سے ہم نے کہا کہ آپ امامت کروائیں. تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، مفتی صاحب آ رہے ہیں، امام صاحب آ رہے ہیں. تو ہم نے کہا حضرت امام صاحب کون آ رہے ہیں؟ کہنے ابھی بس ابھی چند منٹ میں آنے والے. کہنے اس کے بعد آپ پہنچ کے. تو وہ جو ایک سنا ہوا تھا نا اس کی تصدیق ہو گئی. پھر میں نے ان کے سامنے حج کے مسائل بیان کیے اور اس میں بہت ساری احتیاطیں. پھر خاص طور پہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک چیز پر انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا کہ حج کے مسائل بیان کرتے ہوئے میں نے غسل کے فرائض کا بیان کیا کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں وضو کے غسل کے فرائض بیان کیے جاتے ہیں اور یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ حالت جنابت میں اگر طواف الزیارہ کیا تو بدنا یعنی کہ اونٹ کی قربانی لازم ہو جاتی ہے. اور ہمارے وہ لوگ کہ جن کو غسل کرنا نہیں آتا شرعی اعتبار سے، اب اگر انہوں نے اسی حالت میں طواف کیا ہوا ہو تو ان کا شرعی حکم کیا بنے گا؟ تو لہٰذا حج کرنا اور اس کے مسائل سیکھنا اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ وضو غسل کے مسائل بھی اتنے ہی ضروری ہیں، ورنہ اس کے بغیر پتہ نہیں کتنی جگہ پہ دم لازم آ جائے گا، طواف کے اندر کتنی جگہ پہ بدنا آپ پہ لازم آ جائے گا. تو یہ میں نے مسئلہ بیان کیا نا. تو اس کے بعد پھر میرے بعد انہوں نے کچھ دیر بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں اس پہلو کو پہلی مرتبہ سنا ہے، سبحان اللہ. اور یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ انہوں نے آپ کو حج کے اندر بھی وضو اور غسل کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کتنا ضروری ہے، اور یہ حقیقت ہے. اور میں آئندہ میں بھی جہاں بیان کروں گا نا تو میں بھی اب ساتھ میں یہ مسئلہ بیان کروں گا کہ بھائی یہ بھی جو ہے نا وضو غسل بھی سیکھو جا کے، ورنہ تمہارے حج کے اندر مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. مفتی صاحب کا یہ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں. یہ عمرے پر گئے تھے آپ؟ جی جی، یہ عمرے کا ہے. یہ عمرے کا ہے. یہ مدینہ منورہ سے غالباً مکہ مکرمہ عمرے کے لیے جاتے ہوئے ہے، یعنی یہ پاکستان سے وہاں جاتے ہوئے نہیں بلکہ مدینہ طیبہ سے جاتے ہوئے ہے. تو یہ جتنی بھی ہستیاں نظر آ رہی تھی یہ عمرے کے ہی سارے وہ ہیں. مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ. جی. یہ مطلب یعنی حج سے پہلے مدینہ منورہ.
ایسا ہوا تھا؟ نہیں یہ عمرے کا ہے. نہیں اس سے پہلے اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو حج پر جانا ہوا تھا اس میں ہر مرتبہ مکہ مکرمہ ہی پہلے حاضری ہوئی ہے، کیونکہ آخری دنوں میں ہی میں جتنی مرتبہ بھی حج پر گیا ہوں تو وہ آخری دنوں میں ہی گیا ہوں. تو آخری دنوں میں گیا ہوں تو وہ پہلے مکہ مکرمہ ہی ہوتا ہے، اس کے بعد ہی مدینہ منورہ پھر جانا ہوتا ہے. ایک خوشگوار یاد ہے مفتی صاحب نیت کروا رہے ہیں، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. عمرے کے حوالے سے عرض کر دوں کہ عام طور پہ پہلے جو ہے بعض کا سر جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اب یہ نیت کر رہے ہیں نا تو اب سر جو ہے وہ بالکل سر کے اوپر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، چادر یا ٹوپی وغیرہ. اللہم انی اريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها بارك لي فيها نريد العمرة فحرمت بها للہ تعالی. اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان کر دے، اور اسے میری طرف سے قبول فرما، اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور اسے میرے لیے بابرکت فرما. عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے احرام باندھا. لبیک یہ کوئی خاص مقام تھا مفتی صاحب جہاں یہ ابیار علی ہے وہ کہ مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے جہاں پر عام طور پہ اس کی میقات پر عمرے کی نیت کی جاتی ہے. بڑا عمرہ سے کہتے ہیں، وہ جعرانہ. بڑا عمرہ تو جعرانہ ہے، تو مکہ مکرمہ کے قریب ہے. یہ ابیار علی یہ اور میقات ہے، یعنی یہ مدینہ منورہ کی طرف سے جو میقات آتی ہے یہ وہ ہے. وہاں سے آپ نے یہ وہاں سے اکثر و بیشتر میرے خیال میں ہم نے جتنے بھی عمرے کیے ہیں تو اس میں ابیار علی پر جا کر ہی نیت کی ہے، کیونکہ ہم میرے خیال میں عبدالحبیب بھائی کے ساتھ جتنے بھی سفر ہوئے ہیں تو وہ ہر مرتبہ ہم پہلے مدینہ منورہ ہی حاضر ہوتے تھے ماشاءاللہ، اور پھر یہاں سے ہی عمرے کے لیے جاتے تھے. تو جب بھی جاتے تھے تو پھر ابیار علی پہ جا کے نیت کرتے. مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیماً کہ وہاں کی تو ہر گھڑی رحمت بھری اور پرذوق، اس کی اپنی برکتیں. کوئی ایسا واقعہ مدینہ پاک کا؟ مدینہ طیبہ میں جو بہت ہی ایک خوبصورت مجھے جو چیز محسوس ہوتی ہے، یعنی جو بطور خاص فیل ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ میری عادت عام طور پہ یہ ہے کہ جیسے وہاں پر مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے روضۃ الجنہ کے قریب کر کے، کیونکہ اس میں تو جگہ ذرا بڑی مشکل سے ملتی ہے نا، تھوڑا سا ہٹ کے، یا جو دوسری سائڈ بنتی ہے وہاں پر، تو وہاں پر میں بیٹھ کے وہ صورتیں پڑھتا ہوتا ہوں کہ جن کا تعلق بطور خاص یا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے، اور یا آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے مسلمانوں سے خطاب ہے، اور یا اس میں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس کا تعلق اسی جگہ کے ساتھ ہے. جیسے سورہ حجرات ہے، تو اب سورہ حجرات کے اندر جو ہے نا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، تو اب یہ آیات جب وہاں پڑھ رہا ہوتا ہو نا تو وہ پورے کا پورا واقعہ جو ہے وہ ذہن کے اندر چل رہا ہوتا ہے ایک. اچھا، اسی طرح جو سورہ فتح ہے، تو سورہ فتح میں کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو یہ ڈائریکٹ خطاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. اچھا، اسی طرح سورہ احزاب کے اندر بکثرت واقعات جو ہیں وہ مدینہ منورہ کے حوالے سے ہیں یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. جیسے سورہ احزاب کے اندر ہی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم یہ ہے. اچھا، یا اس میں یا ایھا النبی کے ساتھ ہی خطاب کیا گیا ہے. اچھا، یا اس میں ازواج مطہرات کا بیان ہے،
یا اہل بیت اور ازواج مطہرات کا بیان ہے یہ چل رہا ہے، یا وہاں پر صحابہ کرام کو بارگاہ کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ جب تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تو آ جاؤ اور کھاتے ساتھ ہی چلے جاؤ. یہ نبی حیا فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ نہیں کہتے کہ چلے جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بیان سے حیا نہیں فرمائے گا. آداب مطلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ آداب وسلم کی بارگاہ کے آداب نبوی جو ہیں وہ وہاں پر بیان ہو رہے ہیں. تو اب یہ جب ساری چیزیں آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے اور اگر اس کے ذہن میں اس کی تفسیر موجود ہے، اس کا ترجمہ موجود ہے، اس کا شان نزول موجود ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے بندہ خود اس وقت میں پہنچ گیا. تو وہ بڑا ایک بہت زیادہ ایک یوں کہہ لے کہ روحانی تجربہ ہوتا ہے کہ جس میں آدمی اپنے آپ کو اسی جگہ میں پہنچا دیتا ہے. اور نزول قرآن ہے، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، صحابہ کرام کا ایک واقعہ ہوا ہے. اچھا اسی میں پھر جو ہے وہ غزوہ بدر، غزوہ احد، اب اس کی آیات جب آدمی پڑھے گا تو اب اس کا لشکر یہاں سے روانہ ہو رہا ہے، یہاں واپس آ رہا ہے. یہ جو ساری یادیں اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں نا، یہ جتنا آدمی اس کو زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچتا ہے اتنا وہ اس واقعے کے اندر چلا جاتا ہے اور اتنا ہی پھر اسے لطف اٹھاتا ہے. تو یہ ایک بڑا میرا ایک وہاں کا خوشگوار تجربہ ہے کہ میں اکثر و بیشتر یہ کرتا ہوں. دوسرا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو کلام بطور خاص وہاں کے ساتھ متعلق ہے، اس میں جو ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد و کان تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام میں جان تجلا کہوں تجھے. تو یہ اشعار جو ہیں جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے معروضات ہیں اور آپ کی بارگاہ میں پڑھا جا رہا ہے، اب یہ اگر وہیں پر پڑھا جا رہا کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر اپنی حیات دنیاوی جسمانی حقیقی کے ساتھ جلوہ فرما ہے، ماشاءاللہ، اور وہاں پر آدمی یہ اشعار پڑھ رہا ہے، تو اس وقت ان اشعار کا جو لطف ہے وہ کیسا دوبالا ہو جاتا ہے. اچھا اسی طرح پھر تو یہ وہاں پر پڑھنے کا جو ہے میرا معمول بھی ہے اور اس کا ایک مزہ بھی ہے. اسی طرح ایک مرتبہ ہم حج پر تھے اور ہم عبدالحبیب بھائی تھے، سر فرید بھی ہمارے ساتھ حج پہ تھے اس میں، تو اس وقت وہاں پر ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کی طرف باہر بیٹھ کے وہاں پر نعت شریف پڑھی تھی، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا مائک رکھا ہے مفتی صاحب، ایک طرز میں سنا دیں. وہاں ایسے نہیں پڑھی تھی. نہیں تو یہاں پڑھ دینا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل سرکار کے قدموں میں حاضر ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنا لطف لاتا ہے مفتی صاحب. اس کا بڑا مزہ ہوتا ہے. یہ ویسے تو یہ عام طور پہ پڑھا جاتا ہے جب خانہ کعبہ سے آدمی نکلتا ہے، مدینہ منورہ کی طرف جانا ہوتا ہے، خانہ کعبہ کی آخری حاضری ہوتی ہے، تو اس وقت یہ پڑھنے کا ہوتا ہے نا. جیسے وہ خانہ کعبہ کے سامنے پڑھا جاتا ہے کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور وہااں سے چلتے ہوئے پھر یہ والا ہے نا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دلارہ دیکھو، یہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، وہاں آسیوں کا دامن پہ مچلنا دیکھو.
زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. تو وہ ایک منظر ہے سیکوینس کے اندر نا. مفتی صاحب ماشاءاللہ اور بھی سفر پر گئے ہیں، ایک سفر کے تعلق سے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. بطور خاص علمی حوالے سے اور قرآن کی تفسیر کے حوالے سے آپ کو بہت بڑا مقام ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دو رشتے ہیں. ایک تو یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور حضرت عباس نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں، اور دوسرا یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے وضو کے لیے پانی پیش کیا تہجد کے وقت. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ پانی کس نے پیش کیا؟ تو عرض کی گئی کہ عبداللہ ابن عباس نے. تو نبی پاک علیہ السلام نے اس پر دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما دے. تو نبی پاک علیہ السلام کی اس دعا کی برکت تھی کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا سینہ مبارکہ قرآن پاک کے لیے کھل گیا، اور قرآن کی تفسیر میں پوری امت کے اندر ان کا انتہائی بلند و بالا مقام ہے. آپ اپنی آخری عمر کے اندر طائف جو ہے وہ تشریف لے آئے تھے اور یہی آپ نے زندگی گزاری، اور پھر یہیں آپ کا وصال ہوا اور یہیں پر آپ کا مزار شریف ہے. ماشاءاللہ. کیا فرما دیں مفتی صاحب اس ویڈیو کے بارے میں؟ یہ بھی آپ کی زندگی طائف شریف خوشگوار یادوں میں سے یاد ہے. یہ ہم عمرے کے لیے حاضر ہوئے تھے تو ہم پہلے طائف اترے تھے. تو یعنی ہمارے یہ تھا کہ طائف کی زیارت بھی ہو جائے گی، اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ طائف سے عمرہ کریں گے تو یہاں کی میقات سے ہم عمرہ کر لیں گے. اس میں بلال مدنی دبئی والے، عبدالربی بھائی، یہ سب ساتھ تھے. تو یہاں پر حاضری ہوئی تھی یہ جامع مسجد عبداللہ ابن عباس اور مدرسہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بھی ہے. تو اور یہاں پر اور بھی صحابہ کرام ہے، ایک اور احاطہ بنا ہوا وہاں پر دیگر صحابہ کرام ہے. اور مسجد اتنی بڑی مسجد ہے کہ آدمی میری جسے نا حیرت ہوتی ہے، اتنی بڑی مسجد ماشاءاللہ. جیسے ہمارے یہاں کراچی میں اتنی بڑی مسجد نہیں ہوگی کوئی بھی جتنی بڑی یہ مسجد ہے. اور نام بھی اس کا مسجد عبداللہ ابن عباس اور مدرسہ بھی مدرسہ عبداللہ ابن عباس. تو وہاں پر یہ کھڑے ہو کے یہاں پر یہ کلام ہوا تھا. تو وہاں پر جب میں گیا نا تو ایک بڑا خیال میرے دیر میں آیا تھا، میں نے بولا نہیں اس وقت. تو اس میں تھا کہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن نام اس کا عبداللہ ابن عباس کے نام پہ ہے. تو یہ 11ویں کا بکرا اور یہ وہ جو اس طرح اولیاء کرام کی کرتے ہیں، تو بکرا تو اتنا مقدس نہیں ہوتا جتنی مسجد ہوتی ہے. تو مسجد کا تو سیدھا نا ان المساجد للہ، کہ مسجدیں تو ہوتی ہے اللہ کے لیے ہے، اور مسجد کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر. اللہ کا گھر تو وہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اس پہ بھی عبداللہ بن عباس کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو لہذا پھر بکرے کے بھی یوں کرنا درست ہے. تو یہ وہ جگہ تھی. ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے کہ مفتی صاحب کے طائف کا سفر کا بھی ایک خوشگوار واقعہ ہم نے بھی دیکھا بھی، اور اس کے متعلق ہم نے تفصیل بھی سنی ہے. اللہ کرم فرمائے اور ہمیں بار بار ان مقدس مقامات کی حاضری اور زیارت عطا فرمائے. چند ایک مخصوص کالیں دے دیں کیونکہ سوالات تو میرے پاس بھی ہیں لیکن وقت بھی پورا ہو رہا ہے. ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ بہت عمدہ جا رہا ہے. نگران شورا کی تو کیا بات ہے، اور ساتھ میں مفتی صاحب بھی موجود ہیں. تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال تھا کہ آپ نے جو تفسیر صراط الجنان تحریر فرمائی ہے یہ کتنے دنوں میں تحریر فرمائی ہے؟ اور ایک عرض یہ بھی تھی کہ اگر سیرت مصطفیٰ پر جس میں اعلیٰ حضرت کے بھی اشعار ہوں، باپا کے بھی اشعار ہوں، تو ان اشعار کے ساتھ اگر سیرت مصطفیٰ کی کوئی کتاب بھی آپ مرتب فرما دیں تو مدینہ مدینہ. تفسیر تو تقریباً 3 سال کا عرصہ لگا تھا اس میں مجموعی طور پہ. پھر باقی کچھ اس کی جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں اس میں تو کچھ مزید وقت لگ جاتا ہے. تو یہ اتنا عرصہ اس پہ لگا. اور باقی سیرت پر پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی، آپ نے کچھ فرمایا تھا سیرت کا. آنی چاہیے. میری خواہش ہے، اولاً تو میں نے امیل سنت کی بارگاہ میں عرض کی ہوئی ہے، اب بھی عرض ہے آپ لکھیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. اور ظاہر ہے کہ وہ میں نے عرض ڈالی ہوئی ہے، مفتی صاحب سے بھی عرض کی ہوئی ہے کہ ایک کتاب ایسی ہونی چاہیے عشق و محبت سے بھرپور. بہت سارے اسباق سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب لکھنے سے آ سکتے ہیں، لیکن یہ ابھی عرض دی ہوئی ہے، دیکھیں کب پوری ہوتی ہے. لیکن وہ کتاب تو ایک تو آ رہی ہے آپ کی قصص الانبیاء. جی انبیاء علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پر ایک کتاب آنے والی ہے انشاءاللہ، قصص الانبیاء.
انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فضائے حرم کی یادیں، وہ رب کے کرم کی